الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام اور مقامی حضرات اور سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے نوجوان بھائیوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. کچھ اہم باتیں اور کچھ اہم پیغام 15 سے 20 منٹ کے اندر میں آپ سب کو دے کر کے جاؤں گا، جو باتیں آپ کے لیے بھی مفید ہوں گی اور آپ سے پہلے میرے لیے مفید ہوں گی. دوستو، میں ادھر ادھر کی بات نہ کر کے اصل مدے پر آؤں جو وقت کا اہم تقاضا ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے اس مدے پر آنا چاہیے اور اس پر ہم سب کو مل کر کے غور کرنا چاہیے، اس کے بعد فیصلہ لینا چاہیے. تو آئیے دوستو، آپ سب میرے ساتھ 20 منٹ تک سفر کریں اور اس کے بعد ہم نتیجے پر پہنچیں کہ ہم کو آگے کرنا کیا چاہیے. اس لیے جو جانے والے ہیں تو وہ چلے جائیں، ورنہ جو آگے اپنے مستقبل کو اور آنے والی زندگی کو اچھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ سب یہاں بیٹھیں اور کچھ اہم پیغام لے کر کے چلیں. اور آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی بات میں آپ کو کہوں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں. سوال ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں کہ نہیں. اگر مسلمان ہیں اور قیمتی باتیں آج کے اسٹیج سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت دیجئے اور ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ واقعی ہم سننے کے لیے آئے ہیں اور عمل کی نیت سے آئے ہیں. سب لوگ ہاتھ اٹھائیے. تو دیکھیے دوستو، واقعی ہم سب مسلمان ہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں. اب آگے سنیے، کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات حل ہو جائیں بس کافی ہے. میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں کہ ہم سب جتنی بھی مسلمان ہیں اس سوال کا جواب دیجئے گا کہ ہم سب پریشان ہیں کہ نہیں. سب لوگ بولیے بھائی، سب لوگ پریشان ہیں کہ نہیں. مدے پر آئیے. سب لوگ پریشان ہیں، ہر شخص کو اقرار ہے کہ ہم سب پریشان ہیں. کوئی بیٹے کو لے کر کے پریشان ہے، نوجوان اولاد بات نہیں مان رہی ہے. کوئی بیٹی کو لے کر کے پریشان ہے، بیٹی کے نکاح اور شادی کو لے کر کے پریشان ہے. کوئی پڑوسی کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی بیوی کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کو لے کر کے پریشان ہے، اور بیٹا باپ کو لے کر کے پریشان ہے. اسی طریقے سے علماء عوام کو لے کر کے پریشان ہیں، عوام علماء سے پریشان ہیں. اور ساری چیزیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں سب لوگ پریشان ہیں. اس بات کا اقرار سب کو ہے کہ نہیں؟ پریشان ہے. ٹھیک بات. آگے چلیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اس کا کوئی علاج ہے کہ نہیں؟ جو پریشانی ہے اس کا کوئی علاج ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ساری بیماریوں کا علاج ہے. کیا ہم جو پریشان ہیں اس پریشانی کا علاج ہے کہ نہیں؟ یقیناً
جب اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں تو اس کا تو علاج ہونا چاہیے۔ تیسری بات، آگے چلیے کہ اسلام کے ارکان میں سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اسلام کو اور ایمان کو دو حصوں پر تقسیم کر دیجئے۔ ایک حصہ ہے ایمان کا، عقائد کا، اور دوسرا حصہ ہے اعمال کا۔ ان دونوں چیزوں میں سب سے اہم چیز اگر مسلمان کے لیے کوئی ہے تو وہ ایمان والی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان والی دولت سب سے بڑی دولت ایک انسان کے لیے دنیا میں آخرت کی کامیابی کے لیے اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر انسان دنیا میں انسان ہو کر کے پیدا ہو جائے لیکن اگر اس کو ایمان کی دولت نہ ملے، یقیناً دوستو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو ایمان والی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آگے چلیے، دوسرے نمبر کی چیز اعمال ہے۔ ہم سب کو یہ پتا ہے کہ عملی اعتبار سے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عملی اعتبار سے ہم لوگ ویسے ہی کافر ہو چکے ہیں جیسے کہ اور لوگ کافر ہیں۔ عملی اعتبار سے ویسے ہی کافر ہو چکے ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ کافر ہیں۔ کیوں؟ عمل جس طریقے سے اللہ کے نہ ماننے والے انسان نہیں کرتے اسی طریقے سے ہم بھی نہیں کرتے۔ فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے اور ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم نماز میں نہیں جاتے، جس طریقے سے وہ غیر مسلم نماز میں نہیں جاتے، ہم بھی نماز میں نہیں جاتے۔ اسی طریقے سے رمضان آتا ہے، روزے وہ بھی نہیں رکھتے، روزے آپ بھی نہیں رکھتے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ وہ نہیں نکالتے، زکوٰۃ ہم اور آپ بھی نہیں نکالتے۔ اسی طریقے سے سچ ہم کو بولنا چاہیے، ہم سچ نہیں بولتے، اس کی جگہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جس طریقے سے غیر کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ سود نہیں کھانا چاہیے، جس طریقے سے غیر مسلم سود کھاتے ہیں ہم بھی سود کھاتے ہیں۔ سماج میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو ہم ڈھونڈ کر کے کر رہے ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کو ہم جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ عملی اعتبار سے کمی تو مکمل طور پر آ گئی ہے، اور یہ بات ہم کو ہی نہیں ہمارے جو غیر ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ عملی اعتبار سے مسلمان آج مسلمان نہیں رہ گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ جان بوجھ کر اور پوری دنیا کے سروے کر کے آپ کے دشمن، اور جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جس آیت کا میں نے سہارا لیا، اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مسلمان کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں ساری قومیں ہاتھ دھو کر کے آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ کے ایمان کو آپ کے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے۔ کیوں؟ عمل کے اعتبار سے ان کو بھی پتا ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ جنت جانے کے لیے کوئی ذریعہ بچ گیا ہے تو ان کے پاس صرف ایمان ہے۔ اس وجہ سے دوستو، پوری دنیا آپ کے دشمن جن کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ یریدون لیطفئوا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ لیکن مسلمانوں، میں اس آیت کا سہارا لے کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری قومیں ایک طرف اور آپ اکیلے ایک طرف، ساری دنیا مل کر کے بھی آپ کو اگر مٹانا چاہے، یقیناً قیامت کی صبح تک ان کی ساری کوششیں رائگاں ہو جائیں گی، لیکن اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمان اور مومن کبھی بھی قیامت کی صبح تک ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ باطل
اسلام کے علاوہ جتنی بھی اقوام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے علاوہ اب دنیا میں جتنی بھی شریعت کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں، وہ سب بیکار ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں ان حالات میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا مولوی، مدرسہ، مفتی، مسجد اور خاص طور سے میں کہوں کہ جتنے لوگ دین سے جتنا زیادہ جڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے ساری قومیں، یہود و نصارہ، مشرکین، ملحدین، کفار، سب کے سب آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور کیسے کیسے پیچھے پڑے ہیں آپ کو پتا نہیں۔ آپ تو جلسوں میں بھی آتے ہیں تو صرف کانوں کی عیاشی کے لیے آپ جلسوں میں بھی آتے ہیں۔ ابھی نعمان بھائی ہمارے ساتھ جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے، اور میں بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جتنے لوگ مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں ان سے زیادہ لوگ وہاں گھوم رہے ہیں۔ دوستو پریشانی کا عالم یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جلسے ہم کر رہے ہیں دنیا کی ہماری اور برائیوں میں سے ایک برائی ہم نے یہ بھی خرید لی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہمارے استاد محترم نے کچھ دنوں پہلے فرمایا کہ جلسوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ پہلے نمازی تھے تو وہ جلسے میں جانے کی وجہ سے بے نمازی تو ضرور ہو رہے ہیں، لیکن جلسے میں آنے کی وجہ سے کوئی بھی شخص آج تک نمازی نہ بنا۔ پیارو، صرف کانوں کی عیاشی کے لیے مت آئیے۔ میں آپ سے اہم باتیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بس بات مختصر کر کے ختم کروں گا کہ آج ایک ماں اپنی اولاد سے پریشان ہے، اولاد سے پریشان ہے، ایک بیوی اپنے شوہر سے پریشان ہے، ایک بہو اپنی ساس سے پریشان ہے۔ گویا کہ سماج میں آپ اٹھا کے دیکھیے ہر جگہ پریشانی کا عالم ہے۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ دیکھیے پیارو، اصل علت اور وجہ ہے کیا؟ اس پر آئیے ذرا۔ یہ جو پریشانی کا عالم اور آئے دن ہم جو خون کے آنسو بہاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس پر آئیے اور اس کو یہاں سے لے کر کے جائیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پلوں میں اس کو باندھ کر لے جائیے گا۔ آج جو پریشانی کا عالم ہے اور آپ خود پریشان ہیں، ساری قومیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے بس، کہ کسی بھی شخص کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ایک دوسرے کا حق معلوم نہیں ہے، ایک دوسرے کا حق معلوم نہیں ہے، کہ بیٹا یہ نہیں جانتا کہ میری ماں اور میرے باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے، ماں باپ یہ نہیں جانتے کہ ہماری اولاد کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، پڑوسی کے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے پڑوسی کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، جن کی بنا پر آج ہر ایک شخص دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ہر شخص پریشان ہے، ظالم بھی پریشان ہے، مظلوم بھی پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص دوسرے کا حق جانتا ہی نہیں۔ اب اس کے آگے چلیے، جانتا نہیں تو جاننے کے لیے کس چیز کی ضرورت، مجھے سب مل کر کے بتائیے تو۔ اگر جانتے نہیں تو جاننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے مجھے بتائیے، بولیے نا، سو رہے ہیں کیا؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ جاننے کے لیے جانکاری کی ضرورت ہے نا۔ چلیے، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی آیت دی، وحی فرمائی، وہ کون سی آیت ہے؟ ذرا پڑھ کے بتائیے تو، کوئی پڑھ کے بتائے، ہے کوئی حافظ؟ سب سے پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ دوستو یہاں ہے مدعا، وجہ یہ ہے
کہ آج ایک دوسرے کو جو پریشان کر رہے ہیں یا ہم دوسروں سے پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا پیغام جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، یہ ہم کو معلوم ہے کہ ایمان سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، نماز اعلیٰ درجے کی چیز ہے، روزہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، زکوٰۃ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، حج اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، قرآن کے اسلوب پر، قرآن کے اتارنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلی تعلیم اگر کوئی دی ہے تو وہ کیا دی ہے؟ اپنے نبی کو کہا جبریل امین کے ذریعے، اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین نے پھر زوردار دبوچا اور پھر فرمایا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، پھر بھینچا، پھر فرمایا ما انا بقاری۔ چوتھے مرتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ دوستو، ابھی جیسے فرما رہے تھے مولانا کہ 100 میں سے صرف 4 بچے ہمارے وہ ہیں جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو آدھی تعلیم پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کی مکمل تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ دوستو، بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اصل مدعا یہی ہے کہ ہم سب کو اگر ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق اور پڑوسی کے حقوق، عباد اللہ کے حقوق، اگر سب کے حقوق کو پہچاننے ہوں تو ہم سب کو چاہیے کہ اول درجے میں قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہے، اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ آج مسلم قوم 96% قرآن کریم کی پہلی وحی اقرا بسمی کو چھوڑ دیا ہے۔ اقرا بسمی کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے دینی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا، جس کی بنا پر آج ایک دوسرے کے حقوق کو مار رہے ہیں اور سب کی روح بیمار پڑ گئی ہے۔ اور جب سے ہماری روح بیمار رہنے لگی ہے، تب سے ہمارے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں لگنے لگی ہیں کہ اس کا علاج ابھی تک وجود میں نہیں آیا ہے۔ اس لیے دوستو، تعلیم کو فوکس کیجئے۔ اور میں آپ کے علاقے کے امام تو نہیں کہوں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ خادم ہونے کے ناطے اتنا ضرور کہوں گا کہ اب اپنے علاقے میں رسمی جلسے نہ کروا کر کے آپ اپنے بچوں کو انہی پیسوں کو بچا بچا کر کے، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم سب جتنے پیسے گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ اور ساری چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں نا، اتنے پیسے اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم میں خرچ کر دیں تو یقیناً ہمارے بچے وقت کا بہت بڑا عالم اور بہت بڑا مفتی ہوگا، اور وقت کا بہت بڑا ڈاکٹر اور پروفیسر ہوگا۔ لیکن ہم اس لیے میں کہنے لگا ہوں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی دولت کو دھواں پھینکنے والی مشین خرید کر کے ختم کر رہے ہیں۔ دھواں پھینکنے والی مشین کون سی؟ بیڑی اور سگریٹ۔ اس وجہ سے پیارو، میں آپ سب سے درخواست کروں گا آخر میں کہ ہم سب چاہے ایک وقت کی روٹی نہ ملے پیارو، نہ ملے، مت کھانا۔ وقت یہ کہہ رہا ہے، دشمن للکار للکار کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے گھروں تک گھس چکے ہیں۔ تمہارے گھروں تک بھائی مسجدیں توڑی نہیں جا رہی ہیں، مدرسے توڑے نہیں جا رہے ہیں، اور مولویوں کو اور حفاظ کرام کو راستہ چلتے ہوئے ان کو شہید نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے پیارو، میں یہ اہم باتیں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ اب سونے کا مقام نہیں ہے، اب سونے کا موقع نہیں ہے۔ اب تو کم از کم جاگ جائیے اور اپنے بچوں کو کچھ نہیں، میں نے نہیں کہتا کہ آپ ضرور ہر بچے کو عالم بنا دیجئے، ہر بچے کو مفتی بنا دیجئے، نہیں، کم از کم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو ضرور دلوا دیجئے کہ اب وہ بچے اللہ کے حقوق اور آپ کے حقوق کو پہچان لیں۔ اور اتنی تعلیم تو ایسی ہی فرض ہے جیسے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے
اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے، اس کا بہترین ذریعہ ہے تعلیم۔ اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھا دیجئے، کلمہ سکھا دیجئے، اور کلمہ اتنا رٹوا دیجئے کہ کوئی دشمن آ کر کے اس کے کلمے کو چھینے تو چھین نہ سکے، ان کے سامنے بھی وہ ڈٹ کر بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد جان دے وہ۔ اس وجہ سے پیارو، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ گھر گھر سے بچے پڑھنے چاہیے اور دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ وقت کا اہم تقاضا ہے، چاہے وہ حافظ فیضان مدرسہ تعلیم القرآن کھولے ہوئے ہوں یا کہیں بھی، میرا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھوائیے، ضرور پڑھوائیے، ضرور پڑھوائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جو اصل مدعا ہے، اصل وجہ ہے، ان چیزوں کو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے بچوں کو اتنی تعلیم اللہ تعالی ہم سب کو دلوا دے کہ میں بس اخیر میں کہوں گا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر آپ نے سورہ فاتحہ بھی سکھا دیا نا، سورہ فاتحہ، نابالغ سا بچہ ہوگا، یہ پتہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے تبھی مریں گے۔ اگر آپ دنیا سے چلے گئے اور وہ نابالغ سا بچہ آپ کی قبر کے سرہانے پر جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ دے گا، ہو سکتا ہے اس بچے کی سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی بخشش فرما دے۔ اس وجہ سے پیارو، علماء سے نفرت نہ کریں، علماء سے وقت کے تقاضے کے مطابق اچھے علماء اور اچھے حفاظ قراء کرام سے مل کر کے رہیں، اور ان کو جان مال جس طریقے سے بھی ہو، میں تو کہوں گا کہ اب پیسے نہیں، کم از کم بچے دے دیجئے، بچوں کا چندہ کروں گا، وہ بچے دے دیجئے تاکہ ان کو ہم کلمہ سکھا دیں۔ بس یہی درخواست کر کے میں رخصت ہوتا ہوں کہ ہم سب ایک وقت کی روٹی نہ کھا کر کے کم از کم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور کلمے کی تعلیم۔ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں دوستو کہ آج دشمنان اسلام ارتداد کو لے کر کے بہت اچھل رہے ہیں۔ تقریباً آج کی تاریخ میں، اور زیادہ ہی کہوں گا کہ 9 لاکھ سے زائد لڑکیاں غیر مسلم کے گھروں میں چلی گئی ہیں۔ پیارو، افسوس کی بات ہے، آئے دن رپورٹ آتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے اپنے بال بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دینی تعلیم دے دیجئے، اس کے بعد ان کو کچھ بھی پڑھائیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عمل کریں گے بھائی ہم لوگ انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ بتائیے تو کون کون ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو یقین انشاءاللہ بولیے سب لوگ انشاءاللہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ڈاکٹر تشہیر صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو اسٹیج کے قریب آنے کی زحمت گوارا کریں۔ اور اب آپ کے بیچ مدرسہ تعلیم القرآن کے اساتذہ اور ناظم صاحب نے جو محنت کی ہے ان بچوں پر وہ مکالمہ ڈرامے کی شکل میں پیش کرنے کے لیے وہ بچیاں آ رہی ہیں۔ ساز بہو پر وہ مکالمہ ہے، ڈرامہ، ہاں اس کو ہٹا دیجیے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہیلو ہیلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالہ جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹی۔ خالہ جان طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹی اللہ کا شکر ہے۔ خالہ جان اب تو آرام مل گیا ہوگا کیونکہ گھر میں جو بہو آ گئی۔ ہاں بیٹی بہت آرام مل رہا ہے، یہ تو میرا دل جانتا ہے۔ کیا ہوا خالہ جان؟ کیا بتاؤں بیٹی، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہے، کوئی چیز منگاتی ہوں تو آنا کانی کرتی ہے۔ بس بیٹی میں بہت پریشان ہوں اپنے بیٹے اور بہو کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھابھی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیما۔ اور سیما کیسی ہو تم؟ اللہ کا شکر ہے بھابھی جان۔ بھابھی جان آپ بھی ٹھیک ہیں؟ ہاں سیما اللہ کا شکر ہے۔ بھابھی جان آپ کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی۔ سیما چہرے پر کیسے خوشی آئے گی جب زندگی میں سکون ہی نہیں ہے؟ کیا ہوا بھابھی جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے سیما، لیکن گھریلو ٹینشن نے بیمار کر دیا ہے۔ سوچا تھا کہ شادی کے بعد اپنی ماں کو چھوڑ دوں گی تو مجھے ساس کی شکل میں ماں اور نند کی شکل میں سہیلی ملے گی، لیکن میرے ساس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ جب دیکھو تب ڈانٹتی رہتی ہے، ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے تو میرے پر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ میری اس گھر میں اتنی بھی عزت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی ایک کام کر لوں۔ میری نندے جو ہیں وہ میرے شوہر سے الٹی سیدھی باتیں لگاتی ہے، جس سے میرے شوہر میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا کرے سیما، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صبر کرو بھابھی جان، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ لوگوں نے ساس کی پریشانیوں کو سنا اور بہو کی بھی پریشانیوں کو سنا۔ ساس بہو کی باتوں کو سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں حق پر ہے، دونوں ایک دوسرے کی ستائی ہوئی ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ساس یہ چاہتی ہے کہ بہو میری نوکر بن کر رہے، اور ساس جب اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے بیوی سے زیادہ محبت کر رہا ہے تو ساس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو اپنے قبضے میں نہ کر لے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بہو کی برائی اپنے بیٹے سے کرنے لگے۔